امام شافعی نے اپنے شاگرد امام احمد سے پوچھا سمیعت تقول لمن ترک الصلاۃ کافر، میں نے سنا ہے تم یہ فتوی دے رہے ہو کہ جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل. تو امام شافعی نے پوچھا کہ فماذا یصنع، کیا کرے وہ؟ اس نے کہا یصلی، نماز پڑھے. تو امام شافعی نے کہا اتصح صلاۃ الکافر، کافر کی نماز ہو جاتی ہے؟ سکتا. امام احمد چپ ہو گئے. شاہ صاحب نے مناظرہ مکالمہ نقل کیا ہے فیض میں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کھلاڑی ولاڑی جب یہ جیت جاتے ہیں نا، اور تو اوپر سے اوپر جانتے نہیں ہیں، جب یہ کسی بڑے ملک کے خلاف کھیل لڑتے ہیں اور پھر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے جو ہے ننگے پربت اور ٹنگے پنگے یکدم سجدے میں چلے جاتے ہیں. اخبار میں آتا ہے کہ سجدہ کر لیا. ماشاءاللہ زبردست سجدہ ہے. اب ہمارے امام ابو حنیفہ اور اکثر ائمہ کے نزدیک بغیر وضو کے سجدہ کفر ہے، لیکن امام بخاری کہتے ہیں اور امام شافعی کہ نہیں، کفر نہیں ہے، گناہ تو ہے، کفر نہیں ہے. تو یہ بچ گئے. اب جو عالم ان علماء کا اختلاف جانتا ہے اس کے ہاں وسعت ہے. اس لیے کہتے ہیں جس طرح آدمی آگے بڑھے گا اتنی نظر وسیع ہوگی، شدت کم ہو جائے گی. تو علماء کا اختلاف جب حد شرعی میں ہو، علماء کہتے ہیں ان کے ہیں جن کا اختلاف حد شرعی میں رہتا ہے. اس لیے احناف کا فتویٰ ہے کہ شوافی اہل حق ہے، اور شوافی کا فتویٰ ہے کہ احناف اہل حق ہے. امام محمد ابن علی الدامغانی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں مسجد آ گئی بہت بڑی عالی شان. پوچھا کس کی مسجد ہے؟ کہا کہ امام شافعی کا جو بڑا آدمی ہے ابو اسحاق شیرازی، جس نے یہ مہذب لکھی ہے فقہ شافعی، جس کی شرح 20 جلدوں میں نووی نے لکھی، یہ مہذب اس کی ہے ابو اسحاق کی. تو امام دامغانی حنفی نے شاگردوں سے کہا کہ مغرب کا وقت قریب ہے، نماز تو پڑھ لیتے. بہت اچھا جی. جب امام دامغانی مسجد میں داخل ہوئے تو ابو اسحاق شیرازی محراب میں بیٹھے تھے. انہوں نے فوراً مؤذن کو بلایا اور کہا کہ بہت بڑے حنفی عالم آ گئے، مغرب کی اذان بغیر ترجیح کے دے دینا جیسے حنفیہ دیتے ہیں. ان کے ہاں 2 دفعہ شہادتیں آہستہ 2 دفعہ اونچے. تو مؤذن نے اذان دے دی اور کل حنفیہ بالکل ترجیح نہیں کی. امام دامغانی قریب آئے تو امام ابو اسحاق شیرازی نے درخواست کی کہ حضرت صلی بنا، نماز پڑھا لیں. وہ نماز کے لیے آگے ہو گئے تو ہاتھ یہاں تک اٹھائے شافعی کی طرح اور ہاتھ ناف کے اوپر باندھے شافعی کی طرح. فصلی بہم صلاۃ الشافعیہ. انہوں نے ان کا لحاظ کیا، انہوں نے ان کا لحاظ کیا. شان ورشاہ سے لکھتے عالمان کبیران یلاحظ ھذا ویلاحظ ذاک. بڑے عالم تھے اس لیے لحاظ بہت زیادہ تھا، حد شرعی میں رہتے تھے. اختلاف مضر نہیں ہے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. عالم کا حق ہے مسئلے سے اختلاف جب وہ اس کو حق جانے کہ وہ اظہار رائے کا کر لے. مرزا غلام احمد ابتدائی دور میں چتکب رسا تھا، انگریزوں کے خلاف مضامین لکھتا تھا. لدھیانہ کے مولانا محمد لدھیانوی اور مولانا اسماعیل لدھیانوی نے 1908 میں فتوی دیا کہ یہ کافر ہے. اس وقت کسی نے نہیں کہا تھا کیونکہ لدھیانہ اور قادیان قریب قریب ہے، وہ جانتے تھے اسے. اس وقت دارالعلوم دیوبند کے علماء نے فتویٰ نہیں دیا تھا. وہ دونوں آئے اور حضرت گنگوئی اور حضرت شیخ الہند سے بحث کی. حضرت شیخ الہند نے حضرت گنگوئی نے کہا کہ تا وقت کہ دلیل شرعی واضح نہ ہو تکفیر میں تقلید نہیں کروں گا. علماء سمجھتے ہیں اس بات کو. وہ لوگ غصے ہو گئے، انہوں نے کہا ایسے صورت میں آپ کافر ہو جائیں گے. حضرت شیخ الہند ناراض ہوئے تو حضرت گنگوئی نے کہا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، یہ صرف اس کی شناعت بیان کرتے ہیں.
باقی یہ جانتے ہیں کہ ہم کافر نہیں، اس لیے ہم سے فتوی لینے آئے. کافر سے کوئی فتوی لیتا ہے؟ عالم سے نہ بڑے، مسئلے کو پورا سمجھ لیں. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، وہ تو اختلاف ہے، اور یہاں تفرقہ ہے. تفرقہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اسلام کو نقصان پہنچا دیں. جیسے غیر مقلد کا اختلاف کہ وہ فقہ اور مذاہب کو بے دینی کہتا ہے اور خود عظیم بے دینی کا شکار ہے جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. پرویز تفرقہ ہے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، جس کے بعد قرآن پر عمل ختم ہو جاتا ہے. مودودی فرقہ تفرقہ ہے کیونکہ وہ انبیاء اور صحابہ پر طعن کرتے ہیں، اور طعن کے بعد وہ واجب الاتباع نہیں رہتے، اور ان کا اتباع نہ ہونا دین اسلام سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے. میں اپنے مقام پر عبارتیں لکھوا چکا ہوں. بریلیت اختلاف نہیں، تفرقہ ہے، کیونکہ جن مسائل کے وہ شکار ہے وہ بنیادی طور پر تین ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار، آپ کو حاضر ناظر سمجھنا، اور آپ کو غیب دان جاننا. ان تینوں مسائل میں قرآن نے ان کا رد کیا ہے. قل انما انا بشر مثلکم لا عالم الغیب وما کنت لدیہم وما کنت ساویا بأہل مدین. نہ آپ حاضر ناظر ہے اور نہ غیب دان ہے اور نہ آپ نور ہے، خالص بشری رسول ہے. قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کے مسلک کو چھیڑو نہیں، وہ نادان اور غافل ہے. وہ ان کو مسلک کہتے ہیں، یہ تو تفرقے ہیں. مسلک تو امام شافعی کا ہے، مسلک تو امام احمد مالک کا ہے، مسلک تو امام ابو حنیفہ کا ہے. ان کو چھیڑنا جائز نہیں ہے، غلط ہے. لیکن مرزائیت اور رفض کو ہم مسلک نہیں مانتے، بلکہ یہ کفر کے تفرقے ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، نہیں کیا تھا تفرقہ ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی. کتاب کا ذکر اس لیے کہ کتاب سے تو ثوابدید پیدا ہوتی ہے اور کتاب سے تو اتحاد آنا چاہیے تھا. الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس واضح معجزہ. وما امروا، نہیں ان کو حکم دیا گیا تھا الا مگر اس بات کا، لیعبدوا اللہ، کہ عبادت کرے اللہ تعالی کی، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر دین میں. صحابہ کی تفسیر ہے لیعبدوا اللہ لیوحدوا اللہ. عبادت تب قبول ہوگی جب عقیدت توحید کا ہو. گویا تمام انبیاء اور تمام شرائع اور تمام آسمانی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کو خالص ہو کر پکارے. اللہ کو بھی اور اوروں کو بھی یہ خالص نہیں ہوا، یہ شرک ہوا، اور مشرک کافر کے حکم میں ہے. صرف اللہ کی عبادت کرے، صرف اللہ کی توحید مان لے، خالص ہو کر دین میں یعنی اعتقاد میں. حنفاء، یکسو ہو کر، یعنی کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، با مسلمان اللہ اللہ با برحمن رام رام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کا رہا، نہ خدائی ملی اور نہ وصال صنم. منافق کا یہی حال ہوتا ہے.